Audio Jungle. قلم کی کیا امپورٹنس ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں رحمان اور رحیم، اور یہ جو ہمارا ہے نا قرآن پاک میں، اور ہماری ہر سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنائی، جب قلم کی تخلیق ہوئی، جب یہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اربوں کھربوں سال بعد ہونی ہے، قلم کی تخلیق بہت پہلے ہو چکی تھی، تو جب اللہ تعالیٰ نے جب قلم کی تخلیق کی اور جب قلم نے پہلا کلمہ لکھا، جب اللہ نے قلم کو حکم دیا اپنی شان کے مطابق کہ لکھو، تو جب اس نے لکھا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ قلم نے جب لکھا پہلا لفظ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ شیطان اپنی زندگی میں چند بار بہت زیادہ رویا، تو پوچھا گیا کہ کن موقعوں پہ شیطان بہت زیادہ چیخ کے رویا، جس طرح وہ ایک اس کی ہچکی بن گئی روتے روتے، تو کہتے ہیں ایک بار جب اس کو دوزخ جو ہے جنت سے جب نکالا گیا، جب اس کو فرشتوں کی محفل سے نکالا گیا، تو کہتے ہیں کہ وہ پھوٹ کے رویا، چیخ کے رویا۔ دوسری بار شیطان کب رویا؟ وہ کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ جب محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تخلیق ہوئی، جب وہ جس دن پیدا ہوئے، کہتے ہیں شیطان اس دن بہت رویا تھا۔ اور تیسری بار جب سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے نام پہ جب نازل کی، قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو یہ تیسری بار تھی کہ اپنی زندگی میں شیطان اتنا نہیں رویا جو 3 موقعوں پہ رویا تھا۔ تو الرحمن الرحیم، اور جب الرحمن الرحیم نازل ہوا پہلی بار، بسم اللہ نازل ہوئی، تو اللہ نے قلم کو کہا کہ لکھو، تو یہ پہلا کلمہ تھا جو لکھا تھا۔ تو کلمے کی اور قلم کی اتنی بڑی جو ہے وہ طاقت ہے۔ جب فرشتوں کی محفل میں اللہ تعالیٰ نے آدم کا ذکر چھیڑا کہ میں ایک مٹی سے اپنا ایک انسان بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے، آپ نے پہلے پارے میں پڑھا ہوگا، وہ ایک مکالمہ ہوا فرشتوں کا اللہ کے ساتھ کہ ہم عبادت تو ہم کر رہے ہیں، تو اس کی کیا ضرورت ہے، اور یہ تو پھر خون نہ بہائے گا، یہ تو فساد پھیلائے گا۔ تو وہاں جو بنیاد ڈلی، تو یہ میں آج اپنے آنے والے نئے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو بنیاد ڈلی وہ کیا تھی، جس چیز پہ اللہ نے اپنے فرشتوں کو کہا کہ بے شک تم میری بات کرتے ہو، کیونکہ علماء فرماتے ہیں ایسے فرشتے ہیں جو جب سے تخلیق ہوئے سجدے میں، جو سجدے میں وہ سجدے میں کھربوں سال سے، جو رکوع میں وہ رکوع میں کھربوں سال سے۔ تو بے شک ہماری تخلیق جب ہوئی، اللہ خود کہتا ہے وما خلقنا الانسان والجن الا لیعبدون، کہ میں نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے، تو عبادت کے لیے تو ہے، لیکن عبادت میں ہم فوقیت حاصل نہیں کر سکتے فرشتوں پہ، ان کی کنسسٹنسی ہم سے بہت زیادہ ہے۔ جو ہمیں ممتاز کرتی ہے وہ 2 چیزیں ہیں، یا علم ہے یا ہمارا نفس ہے۔ وہ نفس ہمیں دوزخ کی طرف بھی لے جاتا ہے، لیکن وہ نفس اور اختیار فرشتوں کے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ آپ جوان ہیں، آپ ینگ ہیں، آپ کے پاس جوانی کی طاقت ہے، آپ کے چہرے پہ کسی کی داڑھی ہے تو ساری کالی ہے، کالی داڑھی کے ساتھ اور جوانی کے ساتھ نیک اعمال کرنا یہ بہت بڑا تقویٰ ہے، کیونکہ جب آپ کی داڑھی فل سفید ہو جائے، بوڑھے ہو جائے، کمر جھک جائے، اس کے بعد بھی مسجد نہ جائے، اس کے بعد بھی تسبیحات میں نہ ہو، اور اس کے بعد بھی اللہ کا ذکر نہ ہو، پھر تو کوئی فائدہ نہیں، پھر تو مطلب ہے آنا ہی ہے بس۔ لیکن یہ جو آپ کی زندگی ہے، اس زندگی میں اس ٹائم پہ، تو وہ جو فرق ڈالا اللہ نے، وہ کہا کہ اس کو علم ہوگا، اس کے پاس علم ہوگا۔ تو اس وقت پھر فرشتوں نے کہا کہ اللہ تمہیں پتا ہے، ہمیں پتا نہیں ہے، کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ یہ وہ مکالمہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کے سامنے اس کو آدم کو کہا، آدم نے وہ نام بتائے علم۔ تو آج آپ اپنی زندگی کا ایک بہت اہم دوڑ اور فیز شروع کر رہے ہیں کہ جس چیز پہ اللہ نے کہا کہ میں انسان کو فرشتوں کی فوقیت دیتا ہوں وہ علم ہے، اور علم وہ نہیں ہے جو آپ کو کوئی ڈنڈے سے سکھائے، جو آپ کو کوئی کہ پڑھو۔ ہم جو اسکول میں ہمارے سسٹم ہے وہ کیا ہوتا ہے، بچہ سمجھتا ہے شاید میرے ساتھ زندگی کا سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے جو میں اسکول میں یا کالج میں جا رہا ہوں۔ ہمارے بھی ایسا ہوتا تھا اسکول، ہم بچے ہوتے تھے، ہم کبھی سوچتے یار یہ اسکول اس پہ کوئی بم کیوں نہیں رکھ جاتا، میرا دل کی بات بتا رہا ہوں۔ لیکن اب میں سوچتا ہوں،
اب میں سوچتا ہوں کہ اب زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ اگر آپ اسی رواجی ذہن کے ساتھ ادھر آتے رہے کہ یار میں نے بس کچھ کرنا ہے تو یہ کر رہا ہوں، پھر میری آپ سے استدعا ہے آج ہی انجینئر عادل نواز صاحب کو اور اپنے پرنسپل صاحب کو اپنے کاغذات واپس کریں، فیس واپس لے چلے جائیں۔ اگر آپ نے رواجی طریقے سے پڑھنا ہے، بوجھ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ آپ کو آپ کے والد صاحب نے جو ہے ڈنڈا دکھا کے تو ادھر نہیں بھیجا، اگر آپ ادھر ایک مشن کے طور پہ آ رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں ڈگری مگری میں کوئی عزت نہیں ہے۔ کہ اگر یہ کہے نا کوئی آپ کو کہے کہ اچھا تم نرسنگ کر رہے ہو تو ڈاکٹر کی تو بڑی عزت ہے، نرس کی اتنی نہیں ہے، نہیں، یہ خدمت کی عزت ہوتی ہے، ڈگری کی عزت نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سے ڈاکٹر ہوں گے آپ کے اپنے علاقے میں جو ویسے ہوں گے ڈاکٹر، بڑی بڑی فیسیں لیں گے، لیکن ان کی وہ عزت نہیں جو ایک اس نرس کی ہوتی ہے جو ہر آدمی کے ساتھ اٹھ جاتا ہے، ہر آدمی جس وقت وہ کال کرتے ہو کہتے ہیں میں پہنچ گیا جی۔ وہ معاشرے کا ایک ایسا فرد ہوتا ہے، وہ گھر کا فرد بن جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے ہمارا مشرقی معاشرہ ہے پختونوں کا، بالخصوص پنجاب میں بھی ایسا ہی ہے، بلوچستان اور سندھ میں رورل میں سارا پردہ ہی ہے، سارا پردہ ہی ہے۔ یہ شہروں میں کوئی جو ہے پتہ نہیں ان پہ کوئی عذاب الہی ہے کہ ہمارے دیکھیں خاتون کا سب سے بڑا جو ہے اس کی خوبصورتی کیا ہے، وہ ہے اوپر حیا، پردہ ہی نہیں رہا تو باقی رہ گیا کیا؟ لیکن ہمارا تو ادھر ہے ہی سارا مشرقی معاشرہ۔ آپ کے پیشے کی یہ عظمت ہے کہ لوگ اپنا ستر آپ کے سامنے بے سفر کرتے ہیں، آپ لوگوں کے گھر کے فرد بن جاتے ہیں، رات کے 12 بجے، صبح کے 4 بجے آپ جاتے ہیں، لوگوں کو ہیلپ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے، تو آپ اس کو ایک عبادت سمجھ کے جو ہے وہ اس کو کیجیے گا۔ جتنے ینگ بچے ابھی نوجوان آئے ہیں، آپ کا یہ ٹائم ایسے گزر جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا۔ تو آخری بات میری یہ ہے کہ جتنا آپ کو ہو سکے یہاں سے آپ فائدہ لیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ ہوگی صرف انسٹیٹیوٹ پہ نہ پلیز ڈیپینڈ کریں۔ آپ انجینئر صاحب ان کے انسٹیٹیوٹ آپ کو ایک حد تک پڑھا سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس آپ اللہ سے مانگیں، 2 چیزیں کریں، ایک تقویٰ، ذہن صاف ہونا چاہیے۔ دیکھیں علم اللہ کی صفت میں سے ایک صفت ہے، اللہ کی 99 ناموں میں ایک نام ہے علیم، یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ جدھر ہوگا ادھر ظلمت نہیں ہو سکتی، ادھر ظلم نہ ظلمت، نہ اندھیرا نہ ظلم۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا حقیقی علم آپ کے سینے میں آئے تو پھر وہاں پہ نفسانی خواہشات کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوگا۔ تو آپ یہاں سے فائدہ لیں، اور آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ اپنی نرسنگ میں اتنا پڑھیں کہ آپ یہاں اپنے استادوں کو پڑھنے پہ مجبور کریں۔ ہماری کلاس میں 1-2 بچے ایسے ضرور ہونے چاہیے جو اتنا پڑھ کے ہیں کہ جب وہ ٹیچر اپنا لیکچر دینے کھڑا اس کو پتا ہو کہ یار یہ میرا بچہ تو رات 10 گھنٹے پڑھ کے ہے، تو میں کوئی بات ایسی نہ کروں جو بکس سے یا ٹیکسٹ سے باہر کی ہو، سلیبس سے۔ تو آپ ان پہ زیادہ ڈیپینڈ نہ کریں، خود بھی پڑھیں۔ جب آپ خود پڑھیں گے انسٹیٹیوٹ اور زور لگائے گا۔ اور انسٹیٹیوٹ کے دوستوں کے لیے میری آخری بات یہ ہے، میں انجینئر عادل نواز کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اور حاجی صاحب آپ کے لیے میں بہت خوش ہوں کہ ماشاءاللہ آپ کے بچوں نے محنت کی ہے اور آپ ایک سکسیس سٹوری ہیں، آپ کے بچے ایک سکسیس سٹوری ہیں۔ مجھے اس بات پہ بھی خوشی ہے کہ میرے ساتھ ایک ایسے شخص نے 2 الیکشن لڑے، انشاءاللہ جیت اس کو اللہ دے گا جلد یا بدیر، کہ الحمدللہ میرا ایم پی کا کینڈیڈیٹ جو ہے عادل نواز جو ہے وہ معاشرے کی بہتری کا سوچتا ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں شر نہیں خیر پھیلتا ہے، وہ علم پھیلا رہا ہے، وہ لوگوں کی ہیلتھ کا سوچ رہا ہے۔ تو ماشاءاللہ تحریک انصاف میں آپ ہوتے ہوئے، چونکہ آپ اس فیلڈ میں ہیں جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے صرف ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ آپ کے فوکس کیا ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں میرا دل اس میں خوش ہے کہ ہماری تحریک انصاف میں معاشرے کے موذی نہیں، معاشرے کے مفید لوگ موجود ہیں جو معاشرے میں علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں، اور جو بیماری کے جراثیم کے مقابلے میں آپ لوگ جو ہے